محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ درِ شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو طوق محمد کی غلامی کا۔ ہمیں معلوم ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء اکرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، سروکف سرفروش، مجاہد مواحد، غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس بستی میں سیرت النبی کانفرنس سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز کو حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر سب سے پہلے مجھے، بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ استاد القراء، زینت القراء، فخر القراء حضرت قاری محمد اسحاق فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی زندگی میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ جماعت الثانیہ کا مہینہ اپنے اختتامی عشرے میں داخل ہے اور آخری مراحل ہیں۔ آج 21 جماعت الثانی ہے، 16 فروری سن 2020۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر 1,24,000 کم و پیش پیغمبروں کے بعد بھیجا، اور 1,00,000 پیغمبروں کے بعد بھیجنے کے اللہ نے وہ 1,24,000 پیغمبروں کی ساری محنت کو جمع کر کے حضور کے پاس بھیجا۔ 1,24,000 کم و پیش پیغمبروں کا جو سارا کام تھا اب یہ آخری مراحل میں پہنچ گیا۔ 1,24,000 پیغمبروں کے ذمہ جو ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی، اللہ نے اب اس اپنے آخری نبی کے ذمہ لگا دیا اور یہ کہہ دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے محبوب، آپ نے اس دین کو غالب کرنا ہے، تمام ادیان تک پہنچانا ہے، ہر شہر تک پہنچانا ہے، ہر علاقے تک پہنچانا ہے، ہر قوم تک پہنچانا ہے، ہر بستی تک پہنچانا ہے، ہر دروازے تک پہنچانا ہے، ہر انسان تک پہنچانا ہے۔ محبوب نے رب سے اس دین کو لینے کے بعد، محبوب نے رب سے اس پیغام کو لینے کے بعد، محبوب نے رب سے اس نظام کو لینے کے بعد کوئی ایک دن یا ایک لمحہ ایسا نہیں کہ محبوب یہ پیغام لے کے بیٹھے ہوں، محبوب یہ ذمہ داری لے کے بیٹھے ہوں۔ الغرض یوں سمجھو کہ اللہ کے نبی کو جب تک آسمان سے قرآن نہیں ملا، محبوب اس وقت تو بیٹھے رہے، جب تک اللہ کا پیغام نہیں ملا محبوب اس وقت تو خاموش رہے، جب تک اللہ کے طرف سے آنے والا کوئی احکام نہیں ملا محبوب اس وقت تک تو خاموش رہے۔ لیکن جیسے ہی خلاق عالم کی طرف سے اللہ کے محبوب کو حکم ملا تو محبوب نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس قوم کو جمع کیا، اب اس علاقے والوں کو جمع کیا، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، ان کافروں کو جمع کیا، ان بت پرستوں کو جمع کیا، ان
آتش پرستوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پھر وہ پیغام دیا، جمع کرنے کے بعد پھر وہ آواز لگائی، جمع کرنے کے بعد پھر وہ کلمہ بتایا، جمع کرنے کے بعد اس دین کی دعوت دی، جمع کرنے کے بعد اس اعلان نبوت کا اظہار کیا، جمع کرنے کے بعد ہر ایک کو بتایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پڑھو تو کامیابی ہے، پڑھو تو کامرانی ہے، پڑھو تو جنت ہے، مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، انکار کرو گے تو جہنم والے بنو گے۔ 1,24,000 پیغمبروں کا پیغام آمنہ کے لال کو ملا، اور آمنہ کے لال نے 1,24,000 پیغمبروں کا پیغام 1,44,000 صحابہ کو دیا۔ وہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کے تیرے میرے پیغمبر تک جب یہ پیغام نہیں بدلا تو آقا کے بعد ابو بکر سے لے کے آخری صحابی تک یہ پیغام نہیں بدلا، بلکہ آخری صحابی سے لے کے آج تک یہ پیغام نہیں بدلا۔ کلمہ بھی وہی ہے، اذان بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، روزہ بھی وہی ہے، حج بھی وہی ہے، عمرہ بھی وہی ہے۔ آقا نے پیغام صحابہ کو دیا، صحابہ نے پیغام تابعین کو دیا، تابعین نے پیغام تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین نے پیغام علماء، فقہا، طلباء سب کو دیا۔ وہاں بھی نہیں بدلا، یہاں بھی نہیں بدلا، وہاں بھی تبدیل نہیں ہوا، یہاں بھی تبدیل نہیں ہوا، وہاں بھی رد و بدل نہیں ہوا، یہاں بھی رد و بدل نہیں ہوا۔ ارے ہو کیسے سکتا تھا؟ جن ہاتھوں میں آیا وہ ہاتھ نبی کے پاک، نبی کے پاک جن ہاتھوں میں آیا وہ ہاتھ صحابہ کے پاک تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان قرآن، شان صحابہ، سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سیدنا حضرت عثمان غنی، سیدنا حضرت علی حیدر قرار، شان قرآن، شان اولیاء اللہ۔ وقت کی بہت قلت ہے، میں چاہتا ہوں میں کچھ پیغام دے کے جاؤں۔ اسی جماعتی الثانیہ کے مہینے میں ایک درویش، ایک مرد کلندر، تمام صحابہ کا امام، اول خلیفہ، سسر پیغمبر، خلیفہ بلا فصل، یار غار، یار مزار، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل یوم وفات کا دن ہے۔ ابو بکر صدیق اس ہستی کو کہتے ہیں جب فران کی چوٹی پہ آقا مدنی کریم نے اعلان کیا، اپنوں نے بھی پتھر مارے، غیروں نے بھی پتھر مارے، اپنوں نے بھی ستایا، غیروں نے بھی ستایا، اپنوں نے بھی برا بلا کہا، غیروں نے بھی برا کا بلا کہا۔ کسی نے یقین نہیں کیا، کسی نے اعتبار نہیں کیا، کسی نے اعتماد نہیں کیا۔ اس وقت پیغمبر کے دین کی جس نے تصدیق کی تھی اسی کو میں اور آپ اپنے عقیدے میں ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اونچی بولو، سارے بولو بھائی، مل کے بولو۔ ابو بکر کے ماننے والے بولو، ابو بکر کے چاہنے والے بولو، خلیفہ اول والے بولو، یار غار والے بولو، اور بھائی یار مزار والے بولو، جنت میں نبی کے رفیق والے بولو۔ سب سے پہلے نبی کی تصدیق کی، اور نہ صرف تصدیق کی بلکہ ایمان لے آئے۔ کیا لے آئے؟ کیا لے آئے؟ کہنے والا کہتا ہے یاری کا پتہ مشکل میں لگتا ہے، یار کا پتہ مشکل میں لگتا ہے۔ آسانیوں میں سب یار ہوتے ہیں، عیش پرستی میں سب یار ہوتے ہیں، مزے کے دور میں سب یار ہوتے ہیں، جب مشکل وقت آ جائے جو ساتھ چلے اسی کو ابو بکر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیں بھائی، سارے بولیں۔ میں آپ کو بلواتا بھی رہوں، کچھ بتاتا بھی رہوں، وقت کم ہے، میرا وقت ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو فضیلت کے اعتبار سے سناتا ہوں۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، اس درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے، عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، سایہ ختم۔ زور سے بولیں، سارے ہاتھ اٹھا کے بولیں، اس درخت کا سایہ ختم۔ اب جہاں جہاں وہ درخت ہوگا، جہاں وہ زمین ہوگی، وہ پلاٹ ہوگا، وہ اسی کا ہوگا جو سبحان اللہ کہے گا۔ کس کا ہوگا بھئی؟ کس کا ہوگا؟ جو سبحان اللہ کہے گا اسی کا ہوگا۔ آپ میں سے کتنے لوگ جنت میں پلاٹ لینا چاہتے ہیں؟
چاہتے ہو؟ صرف 3 پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ دنیا کے ہر کام میں کنجوسی کرتے ہو، جنت میں پلاٹ مل رہا ہے، پلاٹ چاہیے جنت میں؟ اللہ جو اب ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہے اسے جنت میں پلاٹ دے. الحمدللہ اللہ نے آپ کو جنت میں پلاٹ دے دی. اور زور سے، اور زور سے. اچھا میری آواز بھی سنو اور اپنی آواز بھی سنو. یقین کرو سٹیج والے سبحان اللہ کہتے نہیں، آج تو یہ بھی کہہ رہے. تو آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ پہلے تصدیق کی، پہلے مانا، پہلے ساتھ چلا، پہلے نبی کا یار بنا، پہلے نبی پہ اسلام لے کے آیا، پہلے نبی پہ کلمہ پڑھا، پہلے نبی کا ساتھی بنا، اور جب نبی کے ساتھ چل پڑا تو رب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اللہ میری 3 خواہشیں ہیں. اللہ نے کہا ہوگا ابو بکر بتانا تیرا کام ہے، پورا کرنا مجھ رب کا کام ہے. ابو بکر نے کہا، علماء سٹیج پہ موجود ہیں، ابو بکر نے کہا اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اللہ میری آنکھ ہو، نبی کا چہرہ ہو، دیکھتا رہوں، اس سے بڑی اور کوئی خواہش نہیں. اللہ میری آنکھ ہو، نبی کا چہرہ ہو، دیکھتا رہوں، اس سے بڑی اور کوئی تمنا، اس سے بڑی اور کوئی آرزو. رب نے کہا ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک وقت لاؤں گا، ایک لمحہ لاؤں گا، ایک گھڑی لاؤں گا، ایک ٹائم لاؤں گا، ساری کائنات کے کافر تجھے ڈھونڈتے رہیں گے، نبی کا سر تیری گود میں ہوگا، ابو بکر دیدار کرتا رہے گا. سارے ڈھونڈتے رہیں گے، ابو بکر نبی کے چہرے کا دیدار کرتا رہے گا. اور بات چونکہ وقت کم ہے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں. ابو بکر کو نبوت نے کہا ابو بکر ایک رات کا وقت ہوگا جب میں تجھے اپنے ساتھ ایک سفر پہ لے جاؤں گا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا وہ کون سا دن ہوگا؟ آقا نے نہیں بتایا. وہ کون سا مہینہ ہوگا؟ آقا نے نہیں بتایا. وہ کون سا وقت ہوگا؟ آقا نے نہیں بتایا. ابو بکر بس میں تیرے گھر آؤں گا اور تو اور میں ساتھ چلیں گے. ابو بکر کو یقین تھا جو آقا نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. ایمان والو، نبی کے ماننے والوں، ابو بکر کو خلیفہ اول ماننے والوں، محبت اسے کہتے ہیں. اس دن سے لے کے ہجرت کی رات تک ابو بکر نے گھر کی کنڈی نہیں لگائی. اس دن سے لے کے ہجرت والی رات تک ابو بکر گھر کی کنڈی نہیں لگاتا. پوچھنے والا پوچھتا ہے ابو بکر وجہ کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا میرے نبی نے کہا میں آؤں گا. اور نبی ابو بکر کے دروازے پہ آئے، دروازہ بند ہو، یہ محبت نہیں ہوتی. آپ کے سبحان اللہ کم ہے، میرا جملہ بڑا. اسے محبت نہیں کہتے، اسے پیار نہیں کہتے، اسے عشق نہیں کہتے. عشق اسے کہتے ہیں جس طرح ابو بکر نے کیا، پیار اسے کہتے ہیں جس طرح ابو بکر نے کیا، وفا اسے کہتے ہیں جس طرح ابو بکر نے کیا. نبی کو مال کی ضرورت پڑی، ابو بکر نے دیا. جان کی ضرورت پڑی، ابو بکر نے دیا. لہو کی ضرورت پڑی، ابو بکر نے دیا. بیٹی کی ضرورت پڑی، ابو بکر نے دیا. کس نے دی ہے؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو. اللہ میری خواہش ہے میری آنکھیں ہو، نبی کا چہرہ ہو، اس سے بڑی اور کوئی تمنا نہیں ہے. ربا میری دوسری خواہش ہے میرا مال ہو، نبی اپنا سمجھ کے بولتے نہیں ہو. آج میں تم سے نہ بلوا کے گیا، خدا کی قسم مجھے ایک نواز کا روحانی بیٹا نہ کہنا. سب بولو گے انشاءاللہ، سبھی بولو گے. اللہ میرا مال ہو، نبی اپنا سمجھ کے خرچ کرے. تیسری خواہش اللہ میری بیٹی ہو، نبی کے نکاح میں ہو. اور زور سے. کل کا دن ابو بکر صدیق کی وفات کا دن ہے اور میں آج عزم کر کے کھڑا ہوا ہوں. ابو بکر تیری عزت کے لیے کٹ تو نہیں سکتے، تیری عزت کے لیے مر تو نہیں سکتے. ایمان کمزور ہے لیکن جب تک جیئیں گے تیری عزت کے نعرے اتنے لگائیں گے کہ دشمن پریشان ہو جائے گا. یہ کون ہے بتائیں گے، یہی خلیفہ اول ہے. انشاءاللہ اتنا ذکر کریں گے، اتنا نام لیں گے، اتنی مدح سلائی کریں گے، اتنے تیرے نام کے چرچے کریں گے کہ تیرے سے پریشان ہونے والا پریشان ہوگا. پریشان. اچھا یہاں ایک اور بات ذہن میں آ گئی. بعض لوگوں نے کبھی گھبرانا نہیں ہے.
میں اپنی ہر بات کا خود جواب دار ہوں، ٹھیک ہے؟ کسی کو میری بات پہ خراب لگے وہ مجھ سے جواب لے لے، میں عبداللہ بن مسعود سے آیا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا چوتھا نمبر ہے، کیا کہتے ہیں؟ میں مانتا ہوں چوتھا نمبر، میں کیا کرتا ہوں؟ میں مانتا ہوں چوتھا نمبر ہے۔ کہنے والے نے کہا مولوی صاحب مانتے ہو چوتھا نمبر ہے؟ میں نے کہا مانتا ہوں چوتھا نمبر ہے۔ وہ کہے گا اتنا عرصہ پھر لڑتے کیوں رہے جب اب مان لیا؟ میں نے کہا دیکھو مانتا ہوں چوتھا نمبر ہے، پر بات میری سن کے جانا، بات میری۔ پہلا نمبر خدا کا، پہلا نمبر، پہلا نمبر سارے بولو، سارے بولو، پہلا نمبر۔ دوسرا مصطفیٰ کا، پہلا نمبر خدا کا، دوسرا مصطفیٰ کا، تیسرا تمام انبیاء کا، چوتھا سارے بولو، محبت کرنے والوں بولو۔ اس نام پہ بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کو قربان کر چھوڑا ہے، تم بولتے ہی نہیں ہو۔ اس نام پہ لوگ اپنی جوانیاں لٹا کے جا چکے ہیں، تم بولو تو صحیح۔ چوتھا نمبر اگر بات اس طرف لے آئے گا پھر پہلا نمبر ابو بکر کا تھا، ہے اور رہے گا۔ کسی کے کہنے سے نمبر بدل سکتا؟ اونچی بولو بھائی، محبت سے بولو۔ کسی کے کہنے سے نمبر نہیں بدل سکتا، کیونکہ میرے پاک پیغمبر نے کہا تھا مرو ابا بکر فلیسلم بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں جس نے پیغمبر کی موجودگی میں 17 نمازیں نبی کے مصلی پہ چڑھ کے پڑھائی، اسی کو ہم ابو بکر کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ 17 نمازیں نبی کے مصلی پہ چڑھ کے پڑھانے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ ایک منظر میں نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، آقا علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا نماز ہو رہی ہے، آقا ابو بکر سے آگے کھڑے ہوئے، لگ یوں رہا تھا کہ آقا ابو بکر کو نماز پڑھا رہے ہیں اور عمر سارے صحابہ، ابو بکر سارے صحابہ کو نماز پڑھا رہے۔ پتا چلا ابو بکر کا امام کملی والا ہے اور ابو بکر صحابہ کا امام۔ ہم نے یوں ہی نہیں کہا وہ دیوانے محمد کے ہم دیوانے صحابہ کے، وہ پروانے محمد کے ہم پروانے صحابہ کے، اس لیے صحابہ کا جو غلام ہے وہ ہمارا۔ سارے بولو، کم سے کم آپ میں سے جتنے بیٹھے ہو حیدری شہید کو تو سبھی جانتے ہو۔ صحابہ کا جو غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلی خواہش ہے، اللہ کے نبی تشریف لائے، ہجرت کا سفر شروع ہوا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا میرے محبوب واپسی کب ہے، آقا سے نہیں پوچھا محبوب جانا کہاں ہے، آقا سے نہیں پوچھا آقا کتنے دن لگیں گے، میں نے کہا جو بغیر کسی سوال کے لبیک کہہ دے اسی کو ابو بکر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو۔ کوئی سوال نہیں کیا، کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، ساتھ چل پڑے۔ سفر شروع ہوا، چلتے چلتے پہاڑ آ گیا، ہائے ہائے پہاڑ آ گیا۔ دنیا والوں صحابہ نبی کے ساتھ وہ پہاڑ آ جائے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساتھ ہے اور ابو بکر ساتھ ہے۔ حضرت ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، پوری دنیا میں جس کا نام آج بھی گونجتا ہے، وہ قاسمی جب یہاں پہنچا تو آنکھوں سے آنسو بہا کے تڑپ کے کہنے لگا دنیا والوں اس پہاڑ کا سفر 3 میل ہے۔ کتنے میل؟ کتنے میل؟ لیکن ابو بکر 3 میل نہیں چڑھتا۔ پتہ نہیں میں ان کے سامنے کلیجہ نکال کے رکھوں یہ پھر بولیں گے۔ ابو بکر 3 میل نہیں چڑھتا، سفر 3 میل کا ہے۔ ابو بکر سفر 3 میل نہیں کرتا اور کہتا ہے آقا سوار ہو جائیں۔ آقا کہتے ہیں ابو بکر سواری کہاں ہے؟ ابو بکر کہتا ہے آقا ابو بکر کے ہوتے سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ابو بکر کے کندھے نبی کی سواری بنیں گے، نبوت سوار ہوگی۔ میں نے دنیا سے کہا میں مانتا ہوں حسین باکمال ہے، میں مانتا ہوں حسین عظمت والا ہے، میں مانتا ہوں ہم سنیوں کا پیر ہے، میں مانتا ہوں کربلا کا شاہ سوار ہے، میں مانتا ہوں
जब नबी कंधों पे चढ़ा, नबुव्वत अबू बकर के कंधों पे सवार, और सवारी से पहले आका ने कहा अबू बकर उठा लेगा, अबू बकर उठा लेगा। अबू बकर ने मुस्कुरा के देखा होगा, आका इसी काम के लिए तो आया हूं, मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। दुनिया वालों, नबुव्वत अबू बकर के कंधों पे सवार है, मुझे बताओ नबी के कदम कहां होंगे? यहां लग रहे होंगे, यहां लग रहे होंगे। जो नबी के कदमों में अपना दिल रख के बैठे उसे अबू बकर कहते हैं। हाय 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 हाय। जिसके दिल और सीने पेट पे नबी के कदम पड़े उसे अबू बकर कहते हैं। जिसके कंधों पे नबुव्वत का भार हो उसे अबू बकर कहते हैं। जो पहाड़ पे चढ़े तो इतना चढ़े कि जब वो गार के दरवाजे पे नबी को उतारे, नापने वाला कहे अबू बकर 3 मील नहीं चढ़ा बल्कि अबू बकर 9 मील चढ़ा। हजरत कासमी ने कहा अबू बकर 3 मील यूं गया, फिर 3 मील यूं गया, और 3 मील यूं जाने के बाद नबुव्वत को गार के दरवाजे पे उतारा। आका अलैहिस्सलाम को जब गार के दरवाजे पे उतारा, किसी सवाल करने वाले ने सवाल किया अबू बकर बता तो सही, सफर 3 मील है, तो 9 मील क्यों चढ़ा? ईमान वालों, मेरा जुमला जाया न करना। अबू बकर ने मोहब्बत में कहा होगा, दुनिया के लोगों ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, ऐसा मौका हर एक को नहीं मिलता, ऐसा मौका हर इंसान को नहीं मिलता। इस मौके के लिए रब ने जिसका इंतखाब किया उसे अबू बकर, ऊंची बोले, इस मौके के लिए अल्लाह ने जिसका इंतखाब किया उसे अबू बकर कहते हैं। गार की सवारी, गार की सफाई हुई, एक एक सुराख को बंद किया, तफसीली वाक़या है। अबू बकर ने बिस्तर बिछाया, अबू बकर ने बिस्तर बिछाया, नबुव्वत ने सर रखा, गैब से आवाज आई अबू बकर ख्वाहिश पूरी कर ले, अबू बकर ख्वाहिश पूरी कर ले। आज जितना देख सकता है देख ले, आज जितनी निगाहें जमा सकता है जमा ले, आज जितना ऐश कर सकता है कर ले, आज जितना लुत्फअंदोज हो सकता है हो ले, आज जितना दीदार कर सकता है कर ले। अबू बकर ने एक लम्हे नहीं देखा, अबू बकर ने एक घंटे नहीं देखा, अबू बकर ने एक घड़ी नहीं देखा, अबू बकर ने चंद मिनट नहीं देखा, बल्कि अबू बकर ने देखा तो किसी ने नहीं देखा। एक रात देखा, एक दिन देखा, यानी यूं कह दूं 3 दिन 3 रातें नबी के चेहरे को जिसने देखा उसे अबू बकर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हजरत फारूक आजम से मुलाकात हुई, जनाब फारूक आजम ने सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ा, अबू बकर सौदा करना चाहता हूँ, अबू बकर सौदा करना चाहता हूँ। मोहब्बत करने वालों, हजरत अबू बकर ने कहा उमर करो। हजरत उमर ने कहा मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लो, गार की एक रात दे दो। क्या दे दो? गार की एक रात दे दो। हजरत अबू बकर ने मोहब्बत से हाथ को छुड़ा और एक कदम आगे चल के अबू बकर हाथ उठा के कहता है अबू बकर घाटे का सौदा, अबू बकर घाटे का सौदा नहीं करेगा। हजरत उमर ने फिर हाथ पकड़ा, अबू बकर चलो यूं कर लेते हैं, सारी जिंदगी की नेकियां ले लो और आधी रात दे दो। अबू बकर का फिर वही अंदाज, घाटे का सौदा, पूछी यार घाटे का सौदा। हजरत उमर ने फिर हाथ पकड़ा, अबू बकर चलो यूं कर लेते, एक रात नहीं देते, आधी रात नहीं देते, सारी जिंदगी की नेकियां लो और एक लम्हा दे दो जब आपकी आंख नबी के चेहरे पे थी। अबू बकर ने कहा उमर, अबू बकर घाटे का सौदा। हजरत बिलाल देख रहे थे, बिलाल ने कहा अबू बकर आपको पता है ये कौन है? आपको पता है ये कौन है? हजरत अबू बकर ने कहा जी बिलाल मुझे पता है ये कौन है। कहा अबू बकर ये वो है जिसे रात की तारीकी में महबूब ने आंखों से आंसू बहा के बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के इस्लाम की इज्जत के लिए मांगा, ये उमर है। हजरत बिलाल को सिद्दीक अकबर कहने लगे बिलाल आपको नहीं पता मांगता क्या है, अबू बकर चाह के भी उमर को नहीं दे सकता। दुनिया के लोगों, हजरत अबू बकर सिद्दीक की दूसरी ख्वाहिश है अल्लाह मेरा माल हो, नबी अपना समझ के खर्च करे। तवज्जो है या नहीं है भाई? तवज्जो है, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, तवज्जो। मैं अब मेरा माल हो,
نبی اپنا سمجھ کے خرچ کرے. نبوت نے مال مانگا, سب نے دیا, جو ابو بکر نے دیا کسی نے نہیں دیا. جس طرح ابو بکر نے دیا کسی نے نہیں دیا. آج عمر کہتے ہیں میں آج ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا. میں نے کہا عمر ہو نہیں سکتا, وہ ہر کام میں پہلا ہے. آپ کو پتہ ہے گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے. گنتی اونچی بولو یار. گنتی 10 بھی آ جائے نا ہوتی 1 سے شروع ہے. 4 بھی آ جائے نا ہوتی 1 سے شروع ہے. کوئی بھی آ جائے یہاں سلسلہ شروع ابو بکر سے ہی ہے, کیونکہ وہ پہلا ہے بھائی. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ پہلا ہے, پہلا. گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے. ابو بکر پہلا ہے, اور اگر ابو بکر کے نام پہ غور کرو تو اس ابو بکر سے پہلے الف ہے. الف کا معنی پہلا ہے. انگریزی میں دیکھو تو پہلا ہے, عربی میں دیکھو تو پہلا ہے, اردو میں دیکھو تو پہلا ہے. کسی زبان میں چلے جاؤ, نہ ابو بکر سے پہلا کوئی ہے, نہ ابو بکر کے برابر کوئی ہے. کوئی برابر ہے؟ کوئی برابر؟ ابو بکر کی آخری خواہش ہے اللہ میری بیٹی ہو نبی کے نکاح میں. میرے اللہ اس سے بڑی خواہش نہیں ہے. اللہ نے کہا ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تیری بیٹی ہوگی, نبی کے نکاح میں ہوگی, تمام مومنوں کی ماں ہوگی. تیری بیٹی ہوگی, نبی کے نکاح میں ہوگی, تمام مومنوں کی ماں ہوگی. اور تیری بیٹی پہ تہمت لگے گی, کافر برا بلا کہیں گے, الزام تراشیاں کریں گے, نبی نہیں بولے گا, باپ ابو بکر نہیں بولے گا, عمر نہیں بولے گا, عثمان نہیں بولے گا, علی نہیں بولے گا. تیری بیٹی تو رب اتنی عصمت دے گا کہ تیری بیٹی کی عزت کے لیے خدا عرش سے قرآن بھیجے گا. اور تیری بیٹی کے لیے لوگ اپنی عزتوں کی بازی لگائیں گے. ابو بکر تیری بیٹی کے لیے لوگ یتیم ہوں گے. ابو بکر تیری بیٹی کے لیے لوگ بچے ذبح کرائیں گے. ابو بکر تیری بیٹی کی عزت کے لیے لوگ تختے دار پہ چڑھیں گے. ابو بکر تیری بیٹی کی عزت کے لیے لوگ اپنی گردن کٹوائیں گے. ابو بکر تیری بیٹی کی عزت کے لیے لوگ اپنا مال قربان کریں گے. ابو بکر تیری بیٹی کی عزت کے لیے لوگ اپنے پتوں کے ٹکڑے کروائیں گے. ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا دور آئے گا جب تیری بیٹی کی عزت پہ حملہ ہوگا, پھر رب بھی نہیں بولے گا, رب کا معبود بھی نہیں بولے گا, صحابی رسول بھی نہیں بولے گا. تیری عزت کے لیے اکابرین دیوبند بولیں گے, تیری عزت کے لیے بزرگ بولیں گے, تیری بیٹی کی عزت کے لیے اسلاف بولیں گے, تیری بیٹی کی عزت کے لیے ولی بولے گا, تیری بیٹی کی عزت کے لیے کتب بولے گا, تیری بیٹی کی عزت کے لیے صحابہ کے غلام بولیں گے, تیری بیٹی کی عزت کے لیے کبھی جھنگ سے آواز آئے گی, کبھی خیرپور سے آواز آئے گی, کبھی کراچی سے آواز آئے گی, کبھی سمندری سے آواز آئے گی, کبھی چیچا بتری سے آواز آئے گی, کبھی چیلا سے آواز آئے گی, کبھی ہتکڑیاں سے آواز آئے گی, کبھی پابندیاں سے آواز آئے گی, کبھی چبر سے آواز آئے گی, کبھی ظلم سے آواز آئے گی. آج تیری بیٹی کی عزت کے لیے, صدیق تیری عزت کے لیے, تیری بیٹی صدیقہ کی عزت کے لیے 21 سال کا جوان ابو بکر فاروق کی سر پہ کفن باندھ کے صحابہ کا غلام بن کے یہ نعرہ لگائے گا, صدیق اما صدیق صحابہ میں سب سے اول ہے, اور صدیق کی بیٹی کائنات میں نبی کی ازواج سب سے محترم ہے. ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, طلعتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے, وہ مالک